عمر مومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ آئے دو آدمی، انہوں نے غسل کا طریقہ پوچھا تو انہوں نے پھر نہ پردہ لٹکا کر غسل کیا، تو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کپڑا باریک تھا، ورنہ اگر باریک نہیں تھا تو انہوں نے پھر کیا دیکھنا تھا؟ جو مقصد تھا دکھانے کا وہ پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں جھوٹی۔ بات کیا کہ وہ دونوں جو آئے تھے وہ ام المومنین کے محرم تھے، ان کے اپنے بھتیجے اور بانجے تھے، کوئی غیر آدمی نہیں تھا۔ وہ دونوں جو ہے نا ان کے لیے وہ کچھ دیکھنا جائز تھا جو محرم دیکھ سکتا۔ محرم کا مسئلہ بھی میں نے کئی مرتبہ نعیم صاحب وغیرہ کو سمجھایا، آپ بھی سمجھ لیں کہ جن عورتوں سے ہمارا نکاح حرام ہے نا ہمیشہ کے لیے، میری ماں ہے، بہن، بیٹی، صرف اس کا پیٹ، پشت اور رانے، یہ نہیں دیکھ سکتے آپ۔ سن لو، یہاں سے اوپر یہ چھاتیاں وغیرہ اور یہ گلے، بازو، یہ سب کچھ، اور یہ ٹانگوں سے نیچے، یہ اگر ضرورت پڑے ننگا کرنے کی گھر میں کام کا، بالکل وہ پردہ کوئی نہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آج پہلے مسئلہ سمجھو نا کہ محرم عورت جو ہے اس کا پردہ صرف ہے اس کا بطن، ظہر، پیٹ اور پشت اور یہ رانے، اس کے علاوہ یہاں سے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے بالکل یہ ننگے کیے بھی جا سکتے ہیں، ضرورت کے لیے کر رہے ہیں، ویسے کون کرتا؟ تو محرم تھے، مسئلہ انہیں یہ غسل کا طریقہ سکھانا نہیں تھا۔ دوسری بات یہ نہیں پوچھنے آئے تھے، انہوں نے سنا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 کلو پانی سے نہا لیتے تھے، یہ مقدار وہ سمجھنا چاہتے تھے کہ اتنے پانی سے غسل کیسے ہو سکتا۔ تو اماں نے جو کپڑا لٹکا کر اور سارے وہ دیکھ رہے تھے، یہاں سے اوپر نظر آتا تھا، اپنے اوپر یوں ڈیلانا، اس سے انہیں سمجھایا کہ غسل جنابت غسل نظافت نہیں، جو صفائی کے لیے نہاتے ہیں نا، صابن ملنے وغیرہ، وہ کام نہیں ہوتا۔ یہاں تو سب نہائے دھوئے ہوتے، خوشبوئیں لگائی ہوتی ہیں، صرف منی دھوئیں اور اس کے بعد یہاں اپنے اوپر سے پانی بہا دیں تو سارے بدن پر بہہ جائے تو غسل ہے۔ دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ وہ محرم تھے آپ کے، بھتیجا اور بانجا، اور دوسرا صرف مقدار سمجھانی تھی کہ اس طرح پانی بہا دو، اس پر لمبے چوڑے تکلف کی ضرورت نہیں، وہ صاف پانی سے غسل کا طریقہ۔